میں نے کچھ عرصہ جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ، کچھ تو نہیں کہہ رہا، میں احتیاط سے کہہ رہا ہوں، بچپن سے میں ان کے خدمت کاروں میں تھا، اپنے ان اساتذہ میں سے سمجھتا ہوں جن سے کہ میں نے حدیث بھی پڑھی ہے، اور لیکن تفسیر قرآن جو ہے وہ میں نے ان سے زیادہ سمجھی ہے۔ ایک دفعہ میں حدیث کا دورہ حدیث کر رہا تھا، تو میں جامعہ نعیمیہ میں جایا کرتا تھا، تو آ کے ڈسکس کیا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب سے آ کے واپس، تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات بتائی، اور میں ہے نا یقین کریں آج بھی اس بات کو نا دل میں رکھتے ہوئے ان چیزوں کا فیصلہ کرتا ہوں، کیونکہ مفتی نہیں ہوں، میں نے وہ ترتیب نہیں پڑھی ہوئی، تو میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں کہوں کہ کوئی کمزور ہے، کوئی ضعیف ہے کہ نہیں ہے۔ انہوں نے ایک بات سمجھائی ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کہا شاہ جی کہ جب تم حدیث پڑھ لو گے نا، مسلم، بخاری، ترمذی، کیونکہ یہ مشکل سے آسان کی طرف ہے بنیادی طور پہ، ترمذی میں زیادہ لطف آنے لگ جاتا ہے، زیادہ ایسی حدیثیں ہیں جو کہ مزاج پہ اور کردار پہ پہنچتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب حدیث سامنے آئے گی نا تو تمہیں مزاج کانٹینٹ سے، اس کے متن کے مزاج سے پتہ چل جائے گا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ حدیث ہے کہ نہیں، اب آگے کیا ہوگا۔ تو یقین کیجئے کہ میں ذہنی طور پہ اس دور سے گزرا ہوں کہ حدیث پڑھ رہے ہیں، ایک صحابی آئے ہیں، اب وہ گلی مڑے ہیں، اور آگے اندازہ ہو جاتا تھا کہ فلاں صحابی کا گھر آئے گا اور وہ ملیں گے ان کو، اب وہ صحابی کے پاس جائیں گے تو اب شب بھی وہیں بسر کریں گے، وہ اب جو شب بسر کر لیں گے تو وہ پوچھیں گے نہیں کہ تم کیوں آئے ہو میرے پاس مہمان، کیونکہ وہ بات پوچھنے کی ہے نہیں، وہ 3 شبیں مہمان رہیں گے، پھر وہ اپنی ملاقات کا اظہار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انسان امیجن کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی ہے جس کی راوی جو ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، کہتے ہیں کہ حشر کے دن 3 گروہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اللہ کو علم ہوگا لیکن اللہ پھر بھی پوچھے گا بات کو۔ ایک گروہ ایسا ہوگا جس کو بغیر کسی حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس بات پہ ہی اگر میں یہی چھوڑ دوں تو کئی باتیں یاد آتی ہیں کہ حضرت بلال حبشی کو کیوں روکا جائے گا اور ان سے کیا کہا جائے گا۔ پھر کہا کہ ایک گروہ دوسرا وہ ہوگا جو آسان حساب کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک تیسرا گروہ ہے جن کی پیٹھ پر پہاڑوں کی مانند جو گناہ ہے ان کا بوجھ ہوگا، اور اللہ کہے گا کہ ان گناہوں کو یہود و انصار پر ڈال دو اور ان کو اپنی رحمت سے اللہ جو ہے وہ جنت میں داخل کر دے گا۔ حضور اقدس تینوں جو گروہ ہیں ان کے اوپر رائے دیجئے کہ 3 گروہ کون کون سے ہوں گے۔ بلال بھائی، آپ نے جو بہت ہی خوبصورت مقدمتاً تمہید باندھی ہے اور جو فرمایا ہے، واقعاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انسان حدیث کو پڑھتا ہے اور حدیث کی کتب کو پڑھتا ہے تو انسان پھر یہاں نہیں ہوتا، وہاں چلا جاتا ہے، اور جب اس دنیا میں چلا جاتا ہے تو پھر انسان صحیح معنوں میں سمجھنا شروع کرتا ہے سیاق و سباق کو، اور آئندہ کے آنے والے واقعات کو محسوس کر سکتا ہے۔ جیسے کہ آج کے زمانے میں بیٹھ کر جو تجزیہ و تحلیل کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میرا نالج ہے، میرا ایکسپیرینس ہے، تو میں دیکھ سکتا ہوں۔ اچھا، اب یہ جو حدیث ہے، حدیث قدسی، اور جو آپ نے حضرت موسیٰ اشعری سے جو آپ نے بیان فرمائی ہے، اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا مقدمہ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم حدیث کو سمجھتے ہیں اور اس کے اندر قیامت کے حالات، روز محشر کے حالات اور اس میں جزا و سزا کی جب بات کرتے ہیں تو بہت سارے معاملات کے اندر جا کر کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بہت ساری حدیث ایسی ہیں کہ وجب اللہ الجنہ، آپ نے مطلب یہ کام کیا تو آپ پر جنت واجب ہوگی، تو اب انسان یہ سمجھتا ہے وہ کہاں گیا، وہ کہتا ہے بھئی اس پر جنت واجب ہوگی، جنت واجب ہوگی، وجب اللہ الجنہ، اس کو انکار کریں گے، نہیں کر سکتے۔ لیکن اب اس جنت تک اور روز محشر تک پہنچنے کا ایک مرحلہ ہے، جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ کو روز محشر کے اندر کی جو حدیث ہے وہ سمجھ نہیں آئیں گی۔ بدری صحابہ بدری تھے، یہ کہنا ٹھیک ہے نا، بدری تھے، بالکل۔ اچھا، اب میں چھوٹی سی ایک حدیث تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اور یقیناً جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرامین ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں، لیکن ہم تک امام جعفر صادق اور امام باقر علیہ السلام سے پہنچی، اس لیے ہم باقر اور امام صادق علیہ السلام سے مربوط جو ہے وہ کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار اپنے بندوں کے ساتھ مختلف مراحل میں ایک سیکوینس کے اندر کنڈکٹ کرتا ہے۔ جس نے مومن کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہم والیاً ولی اللہ جناب، جس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، جو مسلمان ہو گیا، جو من دخل حسنی، جو کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی میرا قلعہ ہے، من دخل حسنی آمن من عذابیہ آ گیا، اس کے ساتھ کیا کرے گا؟
اگر اس شخص نے دنیا میں گناہ کیا تو پروردگار کوشش کرے گا کہ اس دنیا میں بیماری کے ذریعے کہ آئے اچھا کسی تکلیف کے ذریعے کسی تکلیف کے ذریعے اور رزق میں کمی کے ذریعے اس کے گناہوں کو پاک کر دے. کیا بات ہے. لیکن اگر کوئی ایسا گناہ گار ہے کہ جس کے گناہ اس سے بڑھ گئے تو کہا پھر سکرات موت کی سختی سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے. واہ واہ واہ. کہا اگر اس سے بھی گناہ بڑھ گئے تو پھر برزخ کے اندر فشار قبر کے گناہوں سے عذاب سے پروردگار گناہوں کو معاف کر دے. یہاں کے معاملات یہیں پہ ختم ہو جائیں. کہا کہ یہاں پر بیماری در حقیقت گناہوں کی پاکیزگی کے لیے ہوتی ہے. یہاں پر جو انسان جو ہے نا وہ کم دستی ہوتی ہے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہود و نصارہ کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس اگر کسی چیز کی کمی ہے تو اس میں یہ فارمولہ بھی شامل ہے. بے شک. اچھا اب اگر اس کے گناہ پھر بھی بچ جائیں کہ وہ روز محشر جب اٹھے اور عالم برزخ کی لانڈری سے بھی پاک ہو کر نہ نکلا ہو اور ابھی بھی اس کے وجود پر بھی داغ اور دبے رہ گئے ہو تو ظاہر ہے یہاں پر جا کر پھر پروردگار دیکھے گا کہ جو صاحب ایمان ہے وہ اور جو صاحب بے ایمان ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا کرنا. تو یہ معاملات اس مرحلے کیا بات ہے. میں آپ کی طرف آنے سے پہلے اپنی بچی کو ایک ہدیتاً حدیث جو ہے وہ ہے نا، ایک صحابی جو تھے نا انہوں نے اپنی بیوی سے رات کو کہا کہ پانی لے کر آؤ، تو وہ پانی لے کر آئی، یہ ضرورت کی چیز، تو آپ اس درمیان سو گئے. تو صبح اٹھے تو بیوی کھڑی تھی وہ لے کر نا ادب کے ساتھ، تو انہوں نے دل میں اتنا شکر ادا کیا. انہوں نے کہا اللہ تو نے مجھے کس نعمت سے نواز دیا، اتنی سعادت مند بیوی. اس نے پانی پلایا اور اس نے اگلی بات کی، اس نے کہا مجھے طلاق دے. صحابی بڑے پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں کس بات پہ تمہیں طلاق دوں، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ اس نے کہا مجھے طلاق دو. دونوں کا جھگڑا جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے. اب یہ دونوں گھر سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا کیونکہ ہم ایک دوسرے سے متفق نہیں ہو رہے، وہ طلاق دینے کو تیار نہیں ہے، میں نے طلاق لینی ہے، چلو نبی کے پاس. راستے میں جا رہے ہیں تو صحابی کو ایک پتھر سے ٹھوکر لگتی ہے اور ان کا ناخن جو ہے غالباً وہ ٹوٹ جاتا ہے، خون بہتا ہے. وہ گرتے ہیں، وہ اس کو اٹھاتی ہے، کچھ باندھتی ہے، گھر لے کر جاتی ہے، کہتی ہے اب طلاق نہیں چاہیے. وہ کہتا ہے اللہ کی بندی مجھے سمجھا دے ذرا کہ تو میرے سے چاہتی کیا ہے، ابھی تو نبی کے سامنے جا رہی تھی میرے ساتھ. اس نے کہا میں نے جتنا عرصہ تیرے ساتھ شادی میں گزارا ہے نا، مجھے کوئی تکلیف میں نے تیری نہیں دیکھی. تو میں اس گمان میں پڑ گئی تھی کہ اللہ تیری طرف متوجہ ہی نہیں ہے. اب تجھے جو چوٹ لگی ہے اب مجھے یقین ہو گیا کہ خدا تیری طرف متوجہ ہے. یہ جو بات کہہ رہے تھے نا یہ وہ لیکن کہاں سے وہ صحابیات لے کر آئے، کہاں سے وہ صحابی لے کر آئے؟ حضور اقدس آپ اس کی تفسیر کیسے فرمائیے گا تینوں گروہوں کی؟ جی پہلا گروہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک دوسری حدیث میں وضاحت فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے 70,000 يدخلون الجنت بغیر حساب ولا عذاب، وہ بغیر کسی حساب و کتاب کا 70,000 کے 70,000 جنت میں جائیں گے انشاءاللہ الرحمن. صحابہ آپس میں گفتگو کرنے لگے وہ کون سے ہیں، کیا ان کی نشانیاں ہوئی، کیا ان کے اعمال اخلاق کردار ہوں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو آقا نے ان کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی. ان میں ایک یہ ولا یطیرون، وہ کبھی پرندوں کو اڑا کرنا یہ شگون نہیں نکالا کریں، فال نہیں نکالا کریں گے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. حتیٰ کہ جب بیمار ہو جائیں گے لا یسترقون، حالانکہ دم کروانا جائز ہے لیکن وہ اس چیز میں بھی نہیں پڑیں گے. کیوں؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کا اپنے اللہ پہ سچا توکل ہوگا. وہ کہیں گے بس نفع نقصان ہمارے اللہ کے ہاتھ میں. کیا بات ہے. تو ان کا یہ عقیدہ اتنا پختہ اور مضبوط ہونے کی وجہ سے یہ حضرت عکاشہ ابن محصن رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے، جلدی سے مجلس سے اٹھے، دعا عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ادعو اللہ لی ایہم، دعا فرما دیجیے اللہ مجھے ان میں شامل فرما دے. آمین آمین آمین. مبشر بشیر صفت والے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انت منہم.